बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं मर्द की फितरत में इनकार नहीं होता, यानी कि अगर औरत उसे दावत गुनाह दे तो वो इनकार नहीं कर सकता। बात भी अक्ल के तराजू में रखो तो इसी तरह से तोली जाती है कि जब औरत खुद ही उसे गुनाह की दावत दे रही है तो वो इनकार करे भी क्यों, क्योंकि नुकसान औरत का होता है। मर्द पर तो कभी आंच नहीं आती। मर्द तो मुआशरे की किताब का वो मजबूत किरदार है जिसके नसीब में ज़वाल मुश्किल से ही लिखे जाते हैं। ऐसी कहानियाँ मैंने बहुत सुनी थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद ही एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, दुबली पतली थी, उसका कद भी लंबा था, उसकी उंगलियां बारीक बारीक, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुशबू लगा के रखती थी। उसके पास से ऐसी खुशबू आती थी कि इंसान किसी शहर में खो जाता था। जब मैंने उसके पास आने का काम शुरू किया तो मुझे कहा गया कि मैं अपना ईमान खतरे में डाल लूँगा, लेकिन मैं ईमान की खातिर ही तो यहाँ पर आ रहा था। इसीलिए मैंने इन लोगों की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वो मेरे सामने खड़ी थी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने ये हरकत क्यों की, जबकि मैं पहले ही समझ गया था कि वो ये हरकत क्यों कर रही है। पर उसने जैसे ही मेरी तरफ पेशकदमी की तो मैंने भी एक ऐसा काम किया कि वो सजदे में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद जब्बार है। मैं एक मस्जिद का इमाम था। ये बात मेरे लिए बहुत ही अकीदत और फ़ख्र पर मबनी थी, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले का सबसे कम उम्र इमाम मस्जिद था। दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अज़ान दिया करता था और मेरी किरत भी बहुत खूबसूरत थी। मैं हाफिज़ कुरान भी था और मुझे बहुत सी ज़ुबानों पर उबूर था। ये सब कुछ मैंने इतनी कम उम्र में इसीलिए किया क्योंकि मेरा ध्यान उन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा था। मेरे बाबा कोई अच्छे इंसान नहीं थे। वो लोगों के साथ 400 बीसी का धंधा करते थे, लेकिन मेरे दादा और मेरे चाचू बहुत ही अच्छे और नेक लोग थे। मैं उन्हीं की सोच की तरफ माइल हुआ और उनके नक्शे कदम पर चलकर मैं आज एक कम उम्र इमाम मस्जिद हाफिज़ कुरान के नक्शे कदम पर चलकर मैं आज एक कम उम्र इमाम मस्जिद हाफिज़ कुरान और अरबी ज़ुबान पर उबूर रखने वाला एक खूबसूरत और महज़ब नौजवान था। सारा इलाका, सारा मोहल्ला मेरी नेक नीयती और किरदार की गवाही देता था। मैं लोगों को कुरान की तालीम भी देता था, नमाज भी सिखाता था, अरबी ज़ुबान भी सिखाता था। एक दिन एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा वो मुझसे अरबी ज़ुबान सीखना चाहती है। पहले तो मैं हैरान हुआ कि वो सीधा मस्जिद के अंदर ही चली आई। साइड पर एक हुजरा था जहाँ पर मैं मौजूद रहता था, लेकिन उसे इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। पर मुझे लगा शायद उसे पता नहीं था कि मुझे पहले इजाज़त लेकर आना चाहिए, या किसी के हवाले से बात कर देती, मुझ तक पहुँच जाती। जब मुझे ये पता चला कि वो एक इज़राइली औरत है तो मैं थोड़ा हैरान भी हुआ। उसने कहा वो अरबी सीखना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि अरबी क्यों सीखना चाहती है, तो उसकी बात से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और इतना मुतासिर हुआ कि मैंने ये काम करने ताकि मैं कुरान पाक पढ़ सकूं। मैंने कहा आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? उसने कहा नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अरबी ज़ुबान सीखूं ताकि कुरान पाक को उस ज़ुबान में पढ़ सकूं जिस ज़ुबान में वो नाजिल हुआ था, और उसके बाद इस्लाम की तरफ आऊँ। मैं पहले इस्लाम पर थोड़ी स्टडी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। इस्लाम तो दावत देता है कि आप इस्लाम को पहले पढ़ें, जानें, और उसके बाद अगर आपका दिल उसकी तरफ माइल होता है तो आप उसे कबूल कर लें। मैंने हामी भर ली। उसने कहा मैं आपको इस काम के माकूल पैसे भी दूंगी। मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, पैसे तो आपका हक है, मैं आपको पैसे ज़रूर दूंगी, फिर आपका घर भी तो पैसों से ही चलता है। मैं खामोश हो गया और वो वहाँ से चली गई। ऐसी ही बात थी। मेरी 3 जवान बहनें थीं और बाबा तो पहले ही घर के लिए कुछ नहीं करते थे, बस लोगों को धोखा देते थे। अब हम उन्हें मना नहीं के लिए कुछ नहीं करते थे, बस लोगों को धोखा देते थे। अब हम उन्हें मना नहीं करते थे कि आप ऐसा ना किया करें, सारी ज़िंदगी गुनाह किया है, आखिरी उम्र में तो तौबा कर लें। लेकिन वो नहीं मानते थे। मैं उनकी तरफ से बड़ा परेशान था। मैंने मौलवी साहिब से फतवा भी लिया। इन्होंने कहा बाप चाहे शराब भी पीता हो, जवारी हो, वो बाप ही होता है, इसीलिए आप उसकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर बाप गलती पर हो तब औलाद क्या करें? इन्होंने कहा आप उनके लिए दुआ करें कि इनको हिदायत मिल जाए, क्योंकि वो आपके बाप हैं, आप उनके बाप नहीं हैं। आप उन्हें ज़बरदस्ती समझा सकें, प्यार से समझाएं। अगर नहीं मानते तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस बात के बारे में अपने एक साथी को बताया तो उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं उस औरत के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। तो पता है वो औरत क्या करती रही है? जब मैंने उससे पूछा क्या करती रही,
اس نے کہا اس کے ہاؤ بھاؤ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں تم؟ لیکن میں نے سنا ہے کہ کسی کے کردار پر تہمت لگانا اچھی بات نہیں، اور اگر پہلے وہ کچھ کرتی بھی رہی ہے تو اب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے اور زبان بھی سیکھنا چاہتی ہے، تو اس میں کیا برا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے کردار کو بدل لے، پھر تم اس کے پرانے کردار کی بات کرو تو تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ اس نے کہا یار تیری نیک نیتی اور اخلاق کے بارے میں تو سارا محلہ گواہی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی اس عورت کے گھر جائے گا نا تو کل کو وہ بھی بدنام ہو جائے گا۔ میں تو تیرا دوست ہوں، تیرے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں کون سا اس کے گھر میں کسی اور نیت سے جا رہا ہوں، میں تو نیک نیت سے جا رہا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ میرا کام تو تجھے سمجھانا تھا، سو میں نے سمجھا دیا، لیکن تو نے یہ کام لے کر اچھا نہیں کیا۔ تجھے ایک اور بات نہیں پتہ کہ وہ جس محلے میں رہتی ہے نا، اس محلے میں اور بھی بہت ساری عورتیں رہتی ہیں، ان کے مرد ان کے ساتھ رہتی ہیں، ان کے مرد ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے کسی اور شہر میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹی سی کالونی بنا رکھی ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر عورتیں ہی رہتی ہیں، ادھر تو کوئی مرد بھی نہیں جاتا۔ ان کے لیے تو باہر کا مرد ہوگا تو وہاں پر جائے گا، کل کو تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں پورے عزم اور اچھی نیت کے ساتھ جا رہا ہوں، اگر میں نے کسی قسم کا پورا نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا۔ میرے دوست نے کہا تیری سوچ تو بڑی اچھی ہے، اللہ کرے تجھے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، شاید میں نے یہ کام لے کر اچھا نہیں کیا، لیکن جب میں اس کے گھر گیا تو ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ہاں پیچھے بہت بڑی کالونی تھی، وہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، بچے بھاگ رہے تھے، عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، لیکن اس کا گھر بہت شروع میں تھا۔ میں بس سیدھا بیٹھک میں چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر پہلے سے ہی میرے لیے قہوہ اور کھجوریں رکھی گئی تھیں، شاید اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ اس نے اندازہ لگا لیا ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کو اس سے زیادہ اور چیز کیا پسند ہو سکتی ہے، وہ بھی سردیوں کے موسم میں یہی چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن میں نے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ عورت وہاں پر آئی اور اس نے کہا آج سے سبق شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے پہلے دن ہی تھوڑی بہت چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، وہ بھی بڑے شوق سے عربی زبان سیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ میں نے بھی اسے تھوڑا بہت سکھایا، اس کے بعد میں جلدی ہی وہاں سے فارغ ہو گیا۔ میں ظہر کی نماز کے بعد جاتا تھا اور عصر کی نماز سے پہلے آ جاتا تھا، مجھے یہ وقت مناسب لگتا تھا۔ ایک ہفتہ تھا، ٹھیک گزر گیا، میرے دوست کی بات میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے کہا اس نے کوئی بات کر دی ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان ہی برا ہو۔ ابھی وہاں جاتے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ اس عورت نے ایک بڑی عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا میں اب کچھ 6 مہینے کی ایڈوانس فیس دینا چاہتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے تو پہلے مہینے کی فیس بھی نہیں مانگی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن آپ 6 مہینے کی ایڈوانس فیس کیوں دینا چاہتی ہیں؟ میں نے تو آپ سے 1 مہینے کی فیس بھی نہیں مانگی، جب مہینہ پورا ہوگا تب آپ دے دیجئے گا، اگر آپ کے پاس پیسے ہوئے تو ٹھیک، نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، دراصل میرے پاس کہیں سے پیسے آئے تھے، میں نہیں چاہتی کہ وہ پیسے کہیں اور خرچ ہو جائیں، اور میں سب سے پہلے آپ کو فیس ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے سے پہلے ہی یہ زبان سیکھ لیں، 6 مہینے تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا پتہ ہے، مجھے تھوڑا وقت لگ جائے گا، آپ یہ پیسے رکھ لیں، مجھے تھوڑا وقت لگ جائے گا، آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ تو آپ ہی کے پیسے ہیں نا، پھر کہیں اور لگ جائیں گے، میرے پاس نہیں ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دیری سے ملیں۔ وہ اتنا اصرار کر رہی تھی، میں خاموش ہو گیا۔ پھر پیسہ ایسی چیز ہے کہ انسان پیسے کے معاملے میں خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ بھی تب جب پیسے آ رہے ہوں۔ پیسے آتے ہوئے کسے برے لگتے ہیں؟ ویسے بھی میری محنت اور حق کے پیسے تھے، میں اسے پوری زبان سے سکھانے کے بعد اپنا کام ختم کرنے والا تھا، چاہے اس میں جتنا بھی وقت لگتا، کیونکہ زبان سیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے اور کچھ لوگ جلدی سے ہی کلک کر جاتے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا کہ بہت جلدی سیکھا تھا، لیکن اس وقت میں کم عمر تھا، میرا دماغ تیز تھا، میں نے وہ پیسے لے لیے، گھر آ کر اپنی امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میری امی بہت خوش ہو گئیں، انہوں نے کہا تیری بہنوں کے لیے کوئی چیز بنا لوں گی، گھر کا خرچہ پانی تو چل ہی رہا ہے ایکسٹرا۔ میں نے امی سے کہا آپ جو بھی کریں بس یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اس عورت کی ایک حرکت بڑی عجیب تھی،
میں اس کو منع بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا منع کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ میں جب بھی اسے پڑھانے کے لیے جاتا وہ بہت زیادہ تیار ہو کر آتی۔ اس نے پورے چہرے کا میک اپ کیا ہوتا تھا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھیں، عجیب طرح کی خوشبو لگائی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوشبو بہت بری تھی، پر اس خوشبو جانے کے بعد تھی کہ وہ خوشبو میرے دماغ پر چڑھ جاتی تھی، میں ریلیکس ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی شہر میں آ گیا ہوں۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی طرح منع کرتا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ عورت کا یوں خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے آنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں اسے اسلام سکھانے نہیں، عربی زبان سکھانے گیا تھا۔ اسلام تو وہ خود سیکھنا چاہتی تھی، شاید سیکھ بھی لیتی، شاید بعد میں اسے پتہ چلتا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط تھا۔ میں اسے پہلے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس یہ حق نہیں تھا۔ میرا اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن تو مجھے اس کے پاؤں سے چھن چھن کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس نے اپنے پیروں کی انگلیوں میں بھی چھوٹی چھوٹی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ جب وہ چلتی تو ان کی آواز آتی، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ باریک باریک سی انگوٹھیاں ہیں جو اس نے اپنے پیروں میں پہن رکھی ہیں۔ مجھے عورتوں کی چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے ساری چیزیں ایسی ہی پہنی تھیں جس سے ایک مرد کی توجہ عورت کی طرف جاتی ہے۔ خوشبو لگانا، آواز والے زیورات پہننا، چہرے پر میک اپ لگانا اور ہمیشہ ہی تیار ہو کر آنا۔ ایک دن تو بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے چلا گیا کیونکہ مجھے جلدی واپس آنا تھا۔ آج گھر میں مہمان آ رہے تھے۔ امی اکیلی تھیں، بابا تو کچھ کرتے تھیں، اسی لیے مجھے امی کا ساتھ دینا تھا۔ باہر سے کچھ سامان وغیرہ لانا ہوتا تو ان کو میری ضرورت رہتی، سو میں جلدی چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس عورت کو میں نے دیکھا، اپنی کسی سہیلی کے ساتھ کھڑی تھی اور میرے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لیا کہ بہت خوبصورت ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتی ہوں، لیکن میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، نظریں نیچی کر کے بیٹھا رہتا ہے، نظریں ہی نہیں اٹھاتا۔ اس عورت نے اس کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ وہی طرح سے ہنسنے لگی۔ اسے کہنے لگی، نہیں، میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ مجھے ان کی آدھی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں کیونکہ وہ دوسری عورت کچھ عجیب سی زبان بول رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں آ گیا ہوں۔ کھڑی تو شاید وہ میرے انتظار میں ہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ میں آنے والا ہوں، اسی لیے کمرے کے پاس موجود تھی۔ جب وہ اندر آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جیسے اسے شک پڑا ہو کہ کہیں میں نے یہ بات سن نہ لی ہو۔ میں نے اسے محسوس نہیں کروایا کہ میں نے کوئی بات سنی ہے۔ مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگیں، پر سوچا شاید عورتیں جب کسی خوبصورت اور جوان مرد کو دیکھتی ہیں تو اس کے بارے میں آپس میں ایسی باتیں نہیں کرتیں۔ مرد بھی تو عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہاں میرا ایسے مردوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ میں شروع سے ہی اسلام اور دین کی طرف بہت راغب تھا اور انہی کاموں میں مصروف رہا۔ لیکن میرے بابا جب اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھ جاتے تو وہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب مرد باتیں کرتے ہیں تو ان کا موضوع بحث عورتیں ہوتی ہیں، اور جب عورتیں باتیں کرتی ہیں تو ان کا موضوع بحث مرد بھی ہو سکتے ہیں، یا تو ان کے شوہر یا پھر ان کے آس پاس کے مرد۔ اسی لیے مجھے ایسا لگا کہ وہ ان دونوں کی آپس کی بات تھی۔ مجھے اسے دل پہ نہیں لینا چاہیے تھا، نہ ہی اس کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے پاس بیٹھی سبق سیکھ رہی تھی، جب اچانک سے کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے لگا اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ آپ بہت اچھا سکھاتے ہیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، کھل کر کہیں۔ اس نے کہا، آپ کتنے معصوم ہیں، آپ کو نہیں پتہ میں اتنے دن سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ بات سن کر میں بھی گھبرا گیا، میں بھی حیران رہ گیا، لیکن پھر بھی ایسے پیش آ رہا تھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، میرا آپ کے سامنے سج دھج کر تیار ہو کر خوشبو لگانا، پیروں میں پائل پہننا، آپ کی طرف دیکھنا، آپ کے بارے میں بات کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں آپ کو کب سے چھوٹے چھوٹے اشارے دے رہی ہوں، لیکن آپ کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ مجھے میرے دوست کی بات یاد آ گئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، مجھے اس سے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، مجھے یہاں سے جانا چاہیے، تو وہ دروازے کے
आगे खड़ी हो गई। उसने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, मेरी बात तो सुने। देखें, हम आराम से बात कर सकते हैं। क्या किसी को पसंद करना गुनाह है? आप बताएं, क्या आपके मज़हब में कोई किसी को पसंद करता है तो वो गुनाह होता है? मैंने कहा किसी को पसंद करना गुनाह नहीं, लेकिन इस तरह की हरकतें करना गुनाह ही हैं जो आप कर रही हैं। गैर मर्द को अपनी तरफ माइल कर रही थी। ये ज़ुबान सीखने का भी फिर बहाना ही था शायद। उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में ज़ुबान सीखना चाहती थी, मुसलमान भी होना चाहती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो हमारे बीच ताल्लुक़ बन भी सकता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भी तभी सिर्फ़ ताल्लुक़ बनता है जब मैं आपके हमारे भी तभी सिर्फ़ ताल्लुक़ बनता है जब मैं आपके साथ निकाह करना चाहूँ, और वो मैं नहीं करना चाहता। इस बात पर वो खामोश हो गई। मैंने कहा अब मैं यहाँ पर कभी आपको पढ़ाने के लिए नहीं आऊँगा। आपने जो कहना था कह लिया। अब मुझे जाना चाहिए, और जो पैसे आपने मुझे एडवांस दिए थे वो भी मैं आपको कल वापस दे दूँगा। इस बात पर वो तकरीबन मेरे कदमों में ही बैठ गई। उसने कहा नहीं नहीं, आप पैसे नहीं करें, वो पैसे मैंने आपको आपके काम के दिए थे। देखिए, मेरे मुंह से बात निकल रही है, मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मेरी दोस्त है ना, उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। आप मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते तो फिर बात ही ख़त्म हो गई। मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। देखिए, मैं ये ज़ुबान सीखना चाहती हूँ, और यहाँ पर और कोई भी नहीं है जो ये ज़ुबान मुझे सिखा सके। लोग तो हमारी तरफ आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आप आए थे, आपकी बड़ी मेहरबानी थी। देखें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। कहा था। उसने कहा आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैंने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। उसने कहा मेरा मतलब है मैं आपकी बात मानूंगी, लेकिन आप मुझे पढ़ाने आया करें। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप दोबारा आई ही नहीं। वो बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी। उसने एक सांस में न जाने मुझसे कितने दफ़े माफ़ी मांग ली। मैंने कहा शायद उससे गलती हो गई हो, उसके मुंह से बाहें निकल गई। वो भी इंसान है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप दोबारा इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, अपने दिमाग में भी नहीं लाएंगे, और मेरे सामने आइंदा तैयार होकर भी नहीं आएंगी। आप मुझे गलत बात की दावत नहीं देंगी। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, और आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं तो अब से खुशबू लगाना भी छोड़ दूंगी, आपसे वादा करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। दरअसल मैंने उससे पैसे ले लिए थे, और उन पैसों से मेरी अम्मी ने मेरी बहन की उसका सामान लिया था। मैंने उसे गुस्से में कह तो दिया था कि मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए मैं भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। वैसे उसने जो बात की थी शायद उसके बाद मुझे उसे पढ़ाने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर उसने माफ़ी भी मांग ली और कहा कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। इंसान मजबूर होता है तब इस तरह की हरकत करता है। मैं भी तो मजबूर हो गया था। उसने मुझे 6 माह के पैसे दिए थे, और ये पैसे भी ज़्यादा थे। बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अगर कोई इंसान पैसे कमाना चाहता है तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो बुरा है। पैसा तो एक ज़रूरत है। फिर मेरे घर में मेरी 3 बहनें थीं। अम्मी जो ज़्यादातर बीमार रहती थीं, उनकी दवाइयों का भी खर्चा होता था। अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करतीं तो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाती थीं। दवाइयाँ इस्तेमाल करतीं तो थोड़ी बहुत चलने के काबिल हो जाती थीं। खाना वगैरह अम्मी ही बनाया करती थीं। बहनें अभी छोटी थीं, घर के काम कर लेती थीं। बाबा तो वैसे भी किसी हवाले से भी काबिल नहीं थे। इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई। इसलिए उसने मुझसे पूछा था बताओ कैसी जा रही है क्लास, तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद मुझे उस वक्त वहाँ से पलट जाना चाहिए था। मुझे ये रास्ता छोड़ देना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इस रास्ते में मेरे सामने तूफ़ान आने वाला है, और ये तूफ़ान मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन उस टाइम मुझे क्या पता था, इंसान को पहले से थोड़ी ना पता होता है कि रास्ते पर उसे ठोकर लगने वाली है। जब उसे ठोकर लगती है तब उसे पता चलता है कि हाँ, ये लगवाते थे। कुछ लोग ठोकर लगने के बावजूद भी नहीं संभलते। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत मेरे सामने आकर बैठ गई। वैसे कुछ दिन उसने ना तो मेकअप किया था, ना खुशबू लगाई थी, ना ही जेवरात पहने थे। मैं भी पागल था। मैं समझ नहीं पाया कि वो मुझे छोटे इशारे कर रही थी। आज मैं यहाँ से जाने लगा तो बाहर में, जबकि मेरा सबक तो ख़त्म हो गया। उसने मुझे कहा आप यहाँ पर रुक जाएं। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था बारिश 10-15 मिनट में थम जाएगी। सर्दी की बारिश थी, मैं गीला नहीं होना चाहता था। वो वहाँ से चली गई और मैं आराम से बैठ गया, पर थोड़ी देर के बाद देखा कि वो फिर से उसी तरह से तैयार होकर खुशबू लगा के जेवरात पहनकर मेरे सामने मौजूद थी।
میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا بات وہی تھی جو تم نے سمجھی تھی۔ پہلے دن سے ایک ہی بات ہے جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم شاید سمجھنا نہیں جانتے، کیونکہ اتنے بیوقوف تو نہیں لگتے۔ آج تو موقع ہے، اب یہاں سے جاؤ نہیں۔ وہ عورت میرے ایمان کو آزمانے کے لیے میرے سامنے موجود تھی۔ کہتے ہیں مرد کی فطرت میں انکار نہیں ہوتا، اور وہ اتنی خوبصورت عورت آپ کو دعوت گناہ دے تو آپ جتنے بھی مضبوط مرد ہوں، آپ کا دل اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے تلاوت شروع کر دی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان کو بھی ایک عورت نے بند کمرے میں بھڑکانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا اور بند دروازے کی طرف بھاگے تھے۔ بند دروازے بھی کھل گئے تھے۔ یہ عورت دروازے کے آگے ہی کھڑی تھی، آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی تھی۔ میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بارش بھی رک گئی تھی، اس کا شور بھی ختم ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ زمین پر پڑی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں پر آ چکی ہو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ان کو بتایا کہ کرنا شروع کر دی۔ اب اس کا انجام تم سب کے سامنے ہے۔ وہ سب بھی حیران رہ گئیں۔ وہ بہت ساری عورتیں تھیں، شاید 100 سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم بھی تمہارے مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تم سب کو ہدایت دے اور مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں سے میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ دراصل اس عورت کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وہ زمین پہ پڑی تھی، اس کے پورے جسم پر عجیب قسم کے آبلے نکل آئے تھے۔ بعد میں یہ بات اڑی کہ جلدی جلدی میں اس نے جو پرفیوم اپنے جسم پر لگایا تھا، شاید اس کی حد المیعاد گزر چکی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے اس کے جسم پر بدنما آبلے نکل آئے تھے، جس کے نشان ساری زندگی نہیں جانے والے تھے، لیکن سچ تو یہی تھا کہ یہ اللہ کا معجزہ تھا، نہیں تو یہ سب اس کے ساتھ اسی وقت کیوں ہوا؟ وہ تو روز اپنے وجود پر کوئی نہ کوئی پرفیوم لگایا کرتی تھی۔ اللہ مجھے بچانا چاہتا تھا، میرے ایمان کو بچانا چاہتا تھا، اور میں نے بھی بچنے کی قسم کھائی تھی، ارادہ مضبوط کیا تھا میں نے۔ سورہ یوسف ہمیں یہی تو سکھاتی ہے کہ اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو اللہ آپ کے لیے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہوتا ہے، باقی اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ میں دوبارہ وہاں واپس نہیں گیا، پر مجھے خبر ملی تھی کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی ہے، بہت سی عورتیں بھی، کیونکہ انہوں نے یہ سب دیکھا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کہانی سناتی ہیں، اور جو بھی یہ کہانی سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ نتیجہ غلط ہوتا ہے اور نیک کام کا پھل ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔